وہ کئی سال سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. سو جیسے پہلے ڈبیٹ چل رہی تھی, وہ بہت اچھی ڈبیٹ آپ لوگوں نے شروع کی اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہمارے پاس عام طبقے سے ریپرزینٹیشن نہیں آتی. تو آئی تھنک سب سے بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے آئی ڈونٹ نو مینڈیٹ کے اندر یہ چیز کیا یقینی بنائی گئی ہے کہ ہر درجے سے کسی قسم کی ریپرزینٹیشن. اب میں بات نہیں کرنا چاہوں گی بٹ ایم کیو ایم کے اندر اس قسم کے, اینڈ آئی بیٹ دوز ویمن پارٹی لیڈرز جنہوں نے بالکل معمولی سے بیک گراؤنڈ سے اسٹارٹ کیا اور آج وہ کسی پوزیشن پہ ہیں. تو جب تک ملک کی یوتھ کو اس قسم کی اپرچونٹیز نہیں دی جائیں گی, لوگوں کا ووٹ آف کانفیڈنس شوڈ بی دی اونلی تھنگ دیٹ شوڈ بی ریزن آف کوالیفیکیشن ٹو میک اٹ. اگر لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اندر ہے, آپ کے پاس سکلز ہیں, آپ ایک سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں, آپ نے ملک و قوم کی کسی جگہ پہ رہ کے خدمات بھی کی ہیں, ان کا ملک و قوم اور درجات پہ اعتراف کرتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ کو ایک ریپرزینٹیٹو بنا کے ایک جگہ پہ ڈیسیشن میکنگ کے اندر حصہ دار بنا کے اس کا سعدیہ نے بات کی کہ ووٹ از جو رائٹ, ٹھیک ہے, ہر کوئی حق بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو نو ون وڈ لائک ٹو مس یوز اٹ, کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم لوگ اس کو مس یوز کریں. اس کے لیے بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیو ٹو کم فارورڈ. جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ویوز ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو ٹیل دی پیپل اباؤٹ دیئر ویوز. مینیفیسٹو ہے کہ ایک جو لیڈر ہے وہ کھڑا تو ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس کے بعد وہ مینیفیسٹو نظر نہیں آتا وہ کدھر گیا. وہ کبھی کسی کو نہیں ملتا, وہ چھپا ہوتا ہے, بائنڈڈ ہوتا ہے, تصویر لگی ہوتی ہے بڑی سی کسی کی, پلانے کی, پچھلوں کی, ڈھیر ساروں کی, وہ بس تصویر لے کے چلے جاتے ہیں پر وہ کسی کو دکھتا نہیں ہے. پلڈیٹ جس طرح کی آرگنائزیشن ہے, اس طرح کی وی نیڈ ادر آرگنائزیشن جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی اس پارٹی کا یہ سیٹ اپ ہے. آئی ریمبر جب وی جوائنڈ پلڈیٹ وی ہو گیون پارٹی مینیفیسٹو آف ایوری پارٹی کہ آپ اسٹڈی کرو ان کو کہ کس پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے, آیا انہوں نے اس پہ کام کیا کہ نہیں کیا. اس طرح وی نیڈ ادر آرگنائزیشن جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ فلانی پارٹی کا یہ موقف ہے, فلانی پارٹی کا یہ موقف ہے. کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ تو صرف اپنے پازیٹیو پوائنٹس دیں گے اور لوگ نیگیٹو ایشوز ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ سے کہ نہیں ہوتے, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ نہ ہو, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. دے وونٹ ٹیل دم اباؤٹ دیٹ. پلڈیٹ اور ادر آرگنائزیشنز لائک دیٹ, بیسک این جی اوز ہوں, بلکہ گورنمنٹ کو خود بھی چاہیے ایسا کوئی سیکریٹریٹ وغیرہ ہو کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن کام کرے جو لوگوں کو بتائیں کہ اس پارٹی کا یہ ایشو ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ برائی ہے, اور اس کے یہ لیڈر ہیں اور یہ سارا کچھ, تاکہ لوگوں کو پتا ہو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. زادیہ, ان کو کیسے دیکھتے ہو آپ کے خیال میں ان کی پرابلمز کیا ہیں؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم تو یہ اگین ریپرزینٹیشن آف یوتھ ایٹ آل لیولز ہے. ہمارے ساتھ جتنی اچھے ڈسکشن فورمز ارینج ہوئے, ان میں سے ایک سیشن ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی تشریف لائے تھے. تو یوتھ میں بڑی اچھی ایمرجنگ پارٹی. اب میں کسی کو فیور نہیں کر رہی ہوں, بلکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ ہی دیا ہو تو میں یہاں بات کر رہی ہوں. لیکن ان سے ایک سوال جو ہم لوگوں نے کیا تھا, اور شاید وہی خود اس کا تسلی بخش جواب دے پائیں گے, کہ اس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں کیا ان کو قومی لیول پہ کوئی جانتا ہے, اور اس کی ریپرزینٹیشن حاصل کرنے کے لیے, اس کا مینڈیٹ جاننے کے لیے لوگوں کو کون سے کشٹ بھگتنے پڑیں گے. ممکن ہی نہیں نظر آتا مختلف لیولز کے اوپر کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ پارٹی کا مینڈیٹ کیا, اور جس کسی نے پارٹی جوائن کیا اس نے اس لیے جوائن کیا کہ وہ ایکس وائی زی پارٹی ہے, وہ اس لیے نہیں جوائن کر عمران خان صاحب یوتھ کو موبلائز کرنے میں بڑا کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ورلڈ کپ لائے تھے اس لیے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ جو پرسپیکٹو وہ پیش کرتے ہیں وہ حب الوطنی کا عکاس ہے. کافی حد تک ان کے جذبات کافی قابل احترام ہے. مختلف لیولز کے اوپر میں اس وقت القاعدہ اور طالبان تحریک کی بات ہرگز نہیں کری, اس کے اوپر ان کے ویوز ہیں, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہر پرسپیکٹو پہ جو ان کی بات ہوتی ہے اس کے اندر ایک آئی تھنک قومی رنگ جھلکتا ہے, جس کی وجہ سے ساری نیشن, آئی ایم شیور کہ یوتھ کے علاوہ لوگ بھی کافی ان کو پسند کرتے ہیں. ایشو جس پہ عمران خان صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے, دیٹ از کہ جو ہمارے لوگ ہیں سیکنڈ ٹائر آف دا پارٹیز, جو لائک سائیکل کی طرح ایک آتی دوسری جاتی ہے, پھر ایک آتی پھر دوسری جاتی ہے. ناٹ ان سائیکل نہیں کہنا, لوگوں آف پولیٹیکل پارٹیاں لائک سیئنگ کہ سیٹ اپ میں ایک آتی دوسری چلی جاتی ہے, اس سے بھی لوگ تنگ آ گئے. دے وانٹ فریش فیسز, دے وانٹ اے نیو سیٹ اپ, اے نیو گورنمنٹ, دے وانٹ نیو پیپل ٹو کم فارورڈ. ان کو بھی ٹرائی کریں گے, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہ بھی حال ہوگا کچھ ایسے بات جو ان گورنمنٹس کا. ویسے لگ رہا ہے کہ مطلب دیکھ کے کیا فیلنگ آتی ہے کہ کیا ان کو ٹرائی کیا جائے گا؟ ٹرائی تو کیا جائے کہ اگر لائک I totally went against his idea of boycotting the elections. ٹھیک ہے, he should have contested. اور اب جس طرح لوگ پیٹ رہے ہیں حکومت سے تانگ ہیں, تو اگر وہ باہر رہ کے جو وہ شور مچا رہے ہیں وہی اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے شور مچاتے تو it would have been in the better interest of the people. اچھا, That is the issue which I personally feel کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جن پارٹیز نے بائیکاٹ کیا, I don't think there was any reason to boycott. They should have contested. اور جو مزہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کا آتا ہے, مزہ ہے کے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ باہر بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور جہاں بات آتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, تو اگر کچھ پارٹیسپینٹس ہوں گے تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا. ایک شخص اکیلا کبھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر پلیج نہیں کر سکتا. سو ہمارے پاس ان اینی کیس وہی بات ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر واک آؤٹ کرنا ہی مسائل کا حل کیوں سمجھتے ہیں. ایز اے نیشن
یہ خلاف ہے ان کی اس بات سے کہ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. واک آؤٹ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ آئیے, اس کے اندر مہذب طریقے سے احتجاج کیجیے, جس چیز آپ ڈیفر کرتے ہیں ڈیفر کیجیے, اپنا پرسپیکٹو پیش کیجیے, بیکم پارٹ آف دا پالیسی میکنگ پروسیس, بجائے اس کے کہ آپ باہر بیٹھ کے ایز اسپیکٹیٹرز کو انجوائے کریں. وی آر دی ایز اسپیکٹیٹرز ایکچولی. انجوائے کریں اور پھر کیش کریں. بات چلیں بات کرتے ہیں اس پہ کہ کیسے کیش کریں. بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو نیوز آپ تک پہنچائی گئی گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کے حوالے سے, جیسے میں نے وہ احتجاج دیکھا مجھے آپ دونوں کا آرگیومنٹ یاد آ گیا کہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آواز اٹھائے, وہ پروٹیسٹ کرے. آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. اس وقت میں یہ کہنا چاہتی تھی, پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں اپنی رسپانسبلٹی لوگوں کو سمجھنی چاہیے. جہاں پہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں وہاں پہ صورتحال کیسی ہوتی ہے. وہ بہت ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا, آپ بھی دیکھ رہی تھی, اور اس میں ایک دم سے صورتحال نے جو ٹوسٹ اینڈ ٹرن لیا کس کی وجہ سے لیا؟ اتھارٹی کی وجہ سے. دیٹ از بیکاز پھر وہی بات آ رہی تھی, ہماری گورنمنٹ از کمزور. دے کین ناٹ اسٹینڈ کریٹیسزم. عوام کا کام ہے کہ وہ احتجاج کریں, دے برنگ دا پوائنٹس ٹو دا فور فرنٹ, اور گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ وہ کریٹیسزم اور تعریف اور ہر قسم کی جو رائے ان کے بارے میں فارمولیٹ ہو رہی ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرے. اگر ہماری گورنمنٹ ہی اتنی اندر سے ڈری ہوئی ہے کہ بھئی یہ لوگ دو بندے کھڑے ہوئے تھے کل پہ, تو بس the case is closed, I guess. جو argument آپ نہیں, ہمارا آرگیومنٹ اسٹل اسٹینڈز there. People need to stand. People need to come forward. But the government, I get this done. نہیں, they can stand against the government now. لوگ آپ بول رہے ہو کہ گورنمنٹ نہیں غلط. یہ ظاہری بات ہے, جو پولیس والوں کو مارا اپنے دل شوق سے تو نہیں مارا ہوگا, ان کو آرڈرز آئے ہوں گے. دس مینس کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری جو پیچھے the ruling party is not like doing what they're supposed to be. وہ کمفرٹیبل نہیں ہے نا اس آئیڈیا سے کہ لوگ باہر نکل کے پروٹیسٹ کریں. تو پھر what's the use of such a government جو criticism برداشت ہی نہیں کر سکتے. نہیں, the case is جو آپ سے بات سن نہیں سکتے, what's the use of such a government. I would still say کہ لوگوں کو احتجاج کا حق ہے, اور اگر کوئی بھی ملک جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کی حکومت کے اندر جمہوریت اپنے سفر کی طرف پہلا قدم ہی سمجھ لے بڑھا چکی ہے, تو اس چیز کی طرف نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونی چاہیے, بلکہ لوگوں کا پرسپشن بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ احتجاج کیا ہے, کس درجے تک احتجاج پرامن احتجاج کہلاتا ہے, اور اس کے اوپر کس طرح سے گورنمنٹ کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ اور پروٹیسٹ کی شیلنگ کر کے اس کا نہیں, کسی اور پروٹیسٹ کی ایگزامپل نہیں دوں گی, لیکن اس والی کی ایگزامپل ضرور دوں گی, کیونکہ آپ اور میں ہم دونوں دیکھ رہے تھے ابھی اسکرین پہ جب انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیا, صرف وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور وہ لوگ ایک ریلی کی فارم میں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. کس اینڈ سے شروع ہوا؟ آف کورس آئی تھنک لوگوں نے اپنا حق استعمال کیا جب انہوں نے احتجاج کیا, لیکن جب گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا تو لوگوں کو یہ میسج گیا. کیا کرنا چاہیے؟ چلیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں مجھے اس چیز کے اوپر کہ جب لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آتے ہیں, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے بہیو کرنا چاہیے؟ The government should listen to what they're saying. The government should take into consideration what they're saying. Government کو اس پہ کام کرنا چاہیے. The government should take the people into confidence کہ بھائی we'll work with you, we'll help you out. You just ان کو ٹائم فریم دیں کہ اتنا صبر کرو یا وہ کرو. The government should work with them. And the second thing جو آپ کہہ رہے ہو کہ آج احتجاج ہوا تو چھاپا ان لوگوں نے اتنی ان کو مار پیٹ ہو گئی, تو another thing جو ابھی میرے چاروں دماغ میں ہے کہ حالات بھی presently یہ پچھلے 1-2 سالوں میں حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں ابھی افورڈ کر سکتے ہیں. بس پہ چینی کے بحران کے اوپر تو لوگ احتجاج نہیں کرتے, تو حکومت کو میں الزام دے سکتی ہوں. آپ دونوں نے منع کیا تھا کہ حکومت کا الزام مت, حکومت کا ہمیں حکومت کو الزام دینے سے منع نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا حکومت کا بھی قصور ہے, پر لوگوں کا بھی قصور ہے کہ why don't they speak up, why don't they speak up, why don't they come forward. سم اپ کریں ٹائم جو ہے. اور جب حکومت کوئی سی بھی حکومت ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنے پارٹی ریپرزینٹیٹیوز اور پراپر الیکشنز کے تھرو آتی ہے, اپنے ملک کی اکثریت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, انکلوسیو آف یوتھ از more than about 60% of the country. تو اس کو اتنا ووٹ آف کانفیڈینس means this. جب وہ لوگ احتجاج کریں تو گورنمنٹ سنے اور ان کی تجاویز لے, لیکن احتجاج کی نوبت ہی کیوں آئے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. پہلا سوال ہے, لیکن اگر آج آپ احتجاج کو ایکسپٹ بھی کر لیا جائے, احتجاج نہ صرف سنے بلکہ اس پہ کام بھی کرے, اور لوگوں کو پھر شو بھی کرے کہ ہم نے یہ کام کیا, یہ کام نہ کرے جو کرے اس کے اوپر لوگوں کو بلکہ بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا, آپ نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کیا, آپ نے یوں کہا ہم نے یوں کیا, ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری فلانی مجبوری تھی, اور ہم نے یہ کیا کیونکہ ہمارے پاس یہ ہمارے فیزیبل تھا ہمارے لیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا آئی گیس مائی ٹائم میں ضرور کہوں گا کہ وی نیڈ آرگنائزیشنز جو پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں ہمارے میسز کو ایجوکیٹ کریں. صحیح ہے, تھینک یو سو مچ. Like that, and we need more. It shouldn't just